السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، احمد صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ انفال کے 7 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا تیسرا مرکزی موضوع مومن ہے۔ اس کے 5 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے پہلا اور بہت ہی اہم موضوع اطاعت ہے۔ سارا اسلام ہی اطاعت کے اوپر ہے۔ اس کے اوپر آپ ان آیات کو دیکھیے گا۔ آیت نمبر 1 میں اور 20 میں اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی مکمل اطاعت کرو، اور مکمل ہوتی ہے۔ مکمل کیا ہوتا ہے؟ 100%۔ 99، 98، 95، 100، 5، 10 یہ مکمل نہیں ہوتا۔ دوسرا ہے 20 نمبر آیت میں کہ حکم سننے کے بعد سرتابی نہ کرو، اور پھر تیسرا ہے کہ یہود و منافقین کی طرح سننے کے بعد عمل نہ کرنے کا وتیرہ نہ اپناؤ۔ تو یہ 1 نمبر آیت کو دیکھیے گا سورہ انفال کی، اس میں کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و رسولہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ اور رسول کا حکم مانو۔ اگر نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہے مومن نہیں ہو، پھر مومن۔ اور یہ حکم ہر طرح کا ہے، یہ اذان کے بعد نماز کا بھی ہے، یہ لین دین میں بھی ہے، کاروبار میں بھی ہے، ہر جگہ ہر چیز، اور ہر بندے کو پتہ ہے کیا حکم ہے، تو یہ حکم ماننا ہے۔ اور یہی آیت نمبر 20 کے اندر بات آ رہی ہے کہ اطیعوا اللہ و رسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، کہ اے ایمان والے، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ نے مخاطب ایمان والوں کو کیا ہے کہ اطیعوا اللہ و رسولہ، کہ اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول کا حکم مانو۔ تو یہ ایمان والا ہے جو وہ حکم مانے گا، جو نہیں مانتا اس کا ایمان ہی نہیں ہے، اور جس کا ایمان نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ قرآن بھرا پڑا اس سے، جنت میں کون جائے گا؟ ایمان والا۔ جس کو اللہ ایمان والا مانتا ہی نہیں، اور جو حکم نہیں مانتا اللہ اس کو ایمان والا مانتا ہی نہیں، کہ اگر حکم نہیں مانتے تو تمہارا ایمان ہے ہی نہیں۔ اسی لیے ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ یہی حکم ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سمعنا واطعنا، سنو اور اطاعت کرو، اور اطاعت مکمل اطاعت کرنی ہے، سمعنا واطعنا، اور اس کے بعد غفرانک ربنا والیک المصیر۔ پھر کوئی غلطی ہوگی تو اس پہ معاف، کمی کوتاہی ہم معیار پہ پورا نہیں اتر سکے تو کیا کرنا ہے؟ پھر اس کے اوپر معافی ہے، استغفار ہے کہ یا اللہ معاف کر دے۔ تو یہ 1 نمبر 20 نمبر آیت کے اندر کہ اطاعت کرو اور مکمل اطاعت کرو، ان 2 آیات میں بھی آ رہا ہے۔ اور اس کو دیکھیے گا سورہ آل عمران کی آیت ہے جناب، یہ اس میں 32 نمبر آیت، 31 میں بات آ رہی ہے، 31 میں کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری راہ پہ چلو تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور پھر اسی میں 32 نمبر آیت میں سورہ آل عمران کی حکم مانو اللہ کا اور رسول کا، حکم مانو اطیعوا اللہ و رسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ تو پھر اگر اعراض کریں تو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ تو جو حکم نہیں مانتے اللہ اس کو کس درجے میں لے جا رہا ہے؟ اگر اعراض کرتے ہو تو پھر اللہ کہتا ہے کافروں میں محبت نہیں کرتا، اللہ کافروں کے درجے میں لے کے جا رہا ہے۔ یہ آیت نمبر اس میں، تو یہ بڑی اہم بات اس میں آ رہی ہے کہ کیا کرنا ہے؟ حکم ماننا ہے۔ اور یہی آیت 132 ہے سورہ آل عمران کی۔ قرآن بڑا پڑا ہے، اس سے میں 2-3 ریفرنس دے رہا ہوں۔ اطیعوا اللہ و رسول اللہ لعلکم ترحمون، کہ اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول کا حکم مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جنت ملنی اللہ کے رحم سے، تو اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول کا حکم مانو۔ رحم کے بھی یہ تو مستحق رحم کے کب ہونا ہے؟ جب حکم مانیں گے۔ جو حکم نہیں مانتا وہ خود کو اللہ کے اس حکم سے اپنے آپ کو باہر نکال لیتا ہے جن پہ رحم کیا جانا ہے۔ تو اس لیے بڑی اہم بات ہے کہ حکم ماننا ہے، اور ہر چیز میں حکم ماننا ہے۔ جس نے مرضی کی اس نے حکم نہیں ماننا، جس نے حکم ماننا ہے اس کی کوئی مرضی ہے ہی نہیں سرے سے، لہذا مکمل 100% حکم ماننا ہے۔ پھر یہ تیسرا جو آ رہا ہے، یہود و منافقین کی طرح سننے کے بعد عمل نہ کرنے کا وتیرہ نہ اپناؤ، 21 نمبر آیت ہے۔ اس 21 آیت کو دیکھیے گا، اس میں یہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ان جیسے مت ہو جاؤ جنہیں کہ ہم نے سن لیا اور وہ سنتے نہیں، تو وہ نے سن لی۔ اور یہی بات بار بار آ رہی ہے، اسی میں آ رہی ہے۔ اور سورہ نساء کی آیت دیکھیے گا کہ اس میں 46 نمبر آیت ہے۔ تو یہود کا رویہ کیا تھا؟ بعض لوگ یہودی پھرتے ہیں، اس بات کو اس کے ٹھکانے سے پھیر دیتے ہیں، وہ یقولون سمعنا وعصینا، اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نہ مانا۔ وہ لفظوں کو پھیر دیتے تھے، جو حکم دیا گیا یہ لفظ کو انہوں نے وہ لفظ بدل کے مرضی کا لفظ کر دی، ہر بات میں مرضی، ہر جگہ مرضی۔ تو اللہ نے ان کو کہا کہ یہ سن کر اس میں سے اور نہیں مانتے، تو یہ جو نہیں مانتے اللہ ان کو ان کے برابر کر رہا ہے کہ اس طرح جیسے نہ ہو جاؤ۔ پھر یہ چوتھا اور 5واں پوائنٹ ہے 24 نمبر آیت سے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کو قبول کرو، اور یہ دعوت زندگی بخشنے والی ہے۔ یہ 24 نمبر آیت کو، اس میں یہ زندگی بخشنے والی آیت ہے کہ جس تم بلاؤ اسی میں تمہاری زندگی ہے، اسلام میں زندگی ہے۔ یہ زندگی کس طرح سے ہے؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت زندگی بخش ہے، اس سے دنیا میں بھی عزت اور اطمینان کی زندگی نصیب ہوگی، اور آخرت میں بھی نعمتوں سے بھرپور ابدی زندگی حاصل ہوگی۔ اسلام سے پہلے مدینہ میں جنگ بواس اور مکہ میں حرب فجار نے گھروں کے گھر اجاڑ دیے تھے، کسی کی جان مال عزت محفوظ نہ تھی، لوگوں کا جینا حرام ہو چکا تھا۔
اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے زندگی کا رخ موڑ دیا، امن چین سے جینے کا دور شروع ہوا۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کرو، اسی میں راز زندگی مضمر ہے۔ اس سائے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کتنے ہی ضروری کام میں مشغول ہو، اللہ کے بلانے پر، اللہ کا حکم آنے پر، اللہ کی جہاں یہ چیز ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اس کے لیے فوراً اس کو حاضر ہونا ہے اور فوراً اس کے آگے سر تسلیم کام کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کے اتنا قریب ہے کہ وہ اس کے راز، ارادوں اور نیت تک کو جانتا ہے۔ اللہ دلوں کو تو بید جانتا ہے، اور دل ہی خیر و شر کا منبع ہے۔ لہٰذا مسلمان کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں دیر نہیں کرنی چاہیے، ورنہ کوئی اور غلط خیال پیدا ہو جائے گا۔ اب اسی میں یہ ہے کہ ایمان، قرآن، اتباع، حق، جہاد، سب ایسی چیزیں جس سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے۔ تو ایمان سے زندہ ہوتا ہے اور اتباع سے دل زندہ ہوتا ہے۔ اتباع نہیں کریں گے، ایمان ہے، قرآن پڑھ لیا، باقی سارا کوئی پتہ ہے، علم کی کمی کوئی نہیں ہے، اور اتباع نہیں کرنا، اطاعت نہیں کرنی، یہ سارے کچھ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خسارہ۔ تو اللہ کہتا ہے پھر یہ قرآن ان کے لیے خسارے کا سبب بنے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہونا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔